آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کل تو کووڈ کی وجہ سے کوئی زیادہ بڑی پریس کانفرنس ہو نہیں سکتی، لیکن یہ 2021 کا جو 2021 کا جو سال گزرا ہے، تو یہ اس کی شروعات اس وقت ہوئی جب کہ کووڈ کا پورا زور چل رہا تھا، اور وہ ایک قسم سے اس حکومت نے بڑی ہی ایک پالیسی جس کو آپ کہتے ہیں کووڈ کی پروڈنٹ پالیسی، اس کو ٹیکل کرنے کی، اس کے تھرو اس کا جو امپیکٹ تھا اس کو زائل کیا، اور پچھلے جولائی میں ایک قسم سے اکنامک ایکٹیویٹی پھر سے ریوائیو ہونے شروع ہوگی۔ حکومت نے جو بہت ایک قسم سے دور اندیش فیصلے کیے، اس میں پرائم منسٹر کا یہ سمارٹ لاک ڈاؤن وہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ مانیٹری اور فسکل فیصلے ہوئے، امپورٹنٹ منسٹریز میں انسینٹیوز دیے گئے، جس کے بیچ میں کنسٹرکشن کی جو تھی ہاؤسنگ کنسٹرکشن، اس میں پرائم منسٹر نے اپنی جستجو سے اسپیشل مراعات لی آئی ایم ایف سے، پھر ریپڈ ویکسینیشن شروع ہوئی، اور یہ این سی او سی کا بننا جو تھا ایک چھت کے تلے جو ڈیسیژن میکنگ تھی، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا عمل تھا، جس کی وجہ سے اس وقت بھی ہمارا جو کووڈ جو تھا اس کو کنٹرول کیا گیا، اور پھر اس سال میں آپ نے دیکھا فروری مارچ میں پھر سے جس کو کووڈ 3 کہتے ہیں وہ پھر سے اس نے سر اٹھایا، اور ہمارا خیال تھا وہ کافی خطرناک ہو سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی ابھی اس وقت کنٹرول میں آ گیا ہے۔ تو جس وقت کووڈ 19 شروع ہوا تو اس وقت تقریباً جو آپ کی ورکنگ پاپولیشن تھی وہ تقریباً 56 ملین تھی، 55.74 ملین، اور وہ گر کے 33 ملین پہ آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف جاب ہو گئے، اور ان کو کام نہیں مل رہا تھا بیکاز کووڈ ہوا ہے لاک ڈاؤن سے۔ لیکن جو کہ پرائم منسٹر کی بڑی پروڈنٹ قسم کی یہ پالیسیز تھیں کووڈ پہ، جو کافی ملکوں نے فالو نہیں کی، اور شروع کے بیچ میں تو اس پہ شک و شبہات ہمارے اپنے ملک میں بھی تھے، ڈفرینٹ صوبوں میں، لیکن اس کی وجہ سے اکتوبر 2020 میں جو ہے یہ پاپولیشن ورکنگ پاپولیشن واپس وہ تقریباً 53 ملین پہ واپس آ گئی۔ اس کا مطلب ہے اب کوئی تقریباً 2.5 ملین لوگ رہ گئے جو کہ ٹوٹل 55 ملین میں سے، اور اکانومی نے ریکوری کرنا شروع کر دی۔ جولائی کے بیچ میں، جون میں جو پچھلا سال میں جو بجٹ ہوا تو اس کے بیچ میں حکومت نے خود کہا کہ شاید ہماری گروتھ جو ہے وہ 2.1% ہوگی۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وغیرہ میں تو اس سے بھی نیچے گروتھ دکھائی، لیکن جو ڈیسیژن لیے تھے اس حکومت نے، مینوفیکچرنگ میں انسینٹیوائز کیا، ٹیکسٹائلز اور دوسروں کو گیس کی مد میں، الیکٹریسٹی کی مد میں مراعات دی گئیں، کنسٹرکشن کے بیچ میں جو مراعات دی گئیں، ایگریکلچر کے بیچ میں جو کہ انٹرونشنز کی گئیں، تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے ایک بہت ہی مثبت گروتھ دکھائی، جس کو تقریباً 9% تھی۔ آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ تقریباً 2.77% اس نے گرو کیا، حالانکہ اس سے پہلے پچھلے سال اس سے تھوڑی زیادہ ہی تھی گروتھ، لیکن جب کاٹن خراب ہوئی تو ہمارا خیال تھا کہ یہ کہیں گروتھ کہیں نیگیٹو نہ ہو جائے، لیکن باقی جو 4 فصلیں تھیں بڑی فصلیں، ویٹ، رائس، شوگر کین، میز وغیرہ، وہ کافی اس میں بمپر کراپس آئیں۔ ہمارے
جو ریمیٹنسز ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا. یہ پچھلے مہینے بھی ان کا ایک ریکارڈ ہے 2.5 بلین آیا. تو اس وقت جو ریمیٹنسز ہیں وہ آلریڈی 26 بلین سے تجاوز کر گئی ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ تقریباً 29 بلین ڈالر ہوں گی. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے بیکاز ریمیٹنسز اچھی تھیں، حالانکہ لیٹلی تھوڑی امپورٹس بڑھنا شروع ہوئی ہیں، جیسے اکانومی جو ہے گرو کرنی شروع ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک تو آئل پرائسز بڑھی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہماری فوڈ کی امپورٹس ہوئی ہیں. ہم نے ویٹ کو امپورٹ کیا ہے، ہم نے شوگر کو امپورٹ کیا ہے. تو کیونکہ ہم نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں فوڈ کا. یہ پاکستان جو تھا نیٹ ایکسپورٹر ہوا کرتا تھا، اب نیٹ امپورٹر ہے. تو اس کی وجہ سے امپورٹس کرنی پڑی اور کافی مقدار میں کرنی پڑی. لیکن ہماری جو ایکسپورٹس نے اچھی گروتھ دکھائی، لیکن ریمیٹنسز نے بہت ہی اچھی گروتھ دکھائی، اور وہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے عمران خان صاحب. لوگوں کا خیال تھا، ورلڈ بینک کا اور کئی اسٹڈیز یہ تھیں کہ جس وقت یہ اب کووڈ آیا ہے اور جہاں جہاں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں بھی ریسیشن آیا ہے، تو یہ ریمیٹنسز کم ہو جائیں گی. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ یہ اس وقت کوئی 29% سے گرو کر رہی ہیں. یہ میرے خیال میں ریکارڈ ہے، یہ آگے جا کے 29% نہ رہے شاید، لیکن یہ ریمیٹنسز کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم سے ہمارے لیے فرشتہ بنا کے بھیج دیا، بیکاز ہمارے لیے اس وقت فارن ایکسچینج کے لیے یہ بہت ضروری تھا. تو اس سے ہمارا یہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس چل رہا ہے، پچھلے کوئی 10 مہینوں سے سرپلس چل رہا ہے. اب ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی کھلے جس میں $1 بلین سے زیادہ آ چکا ہے، اور فارن ایکسچینج جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے جو 7 بلین پہ چلے گئے تھے 2018-19 میں، اب وہ کچھ $16 بلین پہ آ گئے ہیں، جو کہ 4 سال کا ایک بلند ترین فگر ہے. فیکٹر میں بھی اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے، اور اس وقت ہمارا خیال یہی ہے کہ جو اگلا ریویو ہوگا تو اس میں شاید ہمیں کوئی ریلیف ملے گی. میں یہ اس وقت پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم گرے سے وائٹ لسٹ پہ آ جائیں گے، لیکن جو ہمیں جو ان کی کمیٹیز نے جو فیڈ بیک دیا ہے تو دے آر پریٹی سیٹسفائیڈ. اب اسی وجہ سے امیزون جو ہے اس نے ہمیں سیلر لسٹ پہ ڈال دیا ہے. ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت بہتر چل رہی ہے. اب 11 مہینوں کے بیچ میں ہم 4 تقریباً 2 ٹریلین پہ پہنچ گئے ہیں، جو کہ پچھلے سال سے 18% زیادہ ہے. جب سال شروع ہوا تھا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی اچھی جائیں گی، لیکن اس میں بہتر چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ جو پچھلے 3-4 مہینوں سے مارچ سے آگے جو ہے یہ گروتھ منتھ آن منتھ گروتھ جو ہے وہ 50-60% سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب مومنٹم ہمارے ساتھ ہے اس وقت. تو ہم نے جو کہا تھا 4.7 ٹریلین ہم کریں گے، تو اس وقت ہمارا اس کے اوپر یہ ہے اندازہ کہ ہم انشاءاللہ یہ کریں گے اور اس کو ایکسیڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اسی بیسس پہ ہم نے اگلے سال کا آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ جو ہے وہ 5.8 ٹریلین رکھا ہے. آپ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنا جو پرائمری بیلنس ہے اس کو ہم نے سرپلس میں لے کے چلے گئے، اور یہ مطلب 12 سال میں پہلی دفعہ ہی ہے. پھر ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ انفلیشن ہے، فوڈ انفلیشن ہائی ہے. تو میں آپ کو یہ جائزہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کو کہ ہم ایک نیٹ فوڈ امپورٹر بن گئے ہیں. کون سی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں؟ ویٹ، گندم، چینی، گھی، دالیں. تو اب اس کا مطلب ہے جو انٹرنیشنل پرائسز کی جو ویگریز ہیں اس کے ہم سبجیکٹ ہیں،
ہم اس سے بچ نہیں سکتے. جو انٹرنیشنل پرائسز اوپر جائیں گی تو وہ ہمیں افیکٹ کریں گی، بیکاز یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، ہم ان سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ذرا فگر دے دیتا ہوں. شوگر انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں پچھلے 12 مہینوں میں 58% بڑھی. ہماری شوگر پرائسز جو ہیں وہ 38% بڑھی، 38.639. پام آئل جو ہے اکراس دی بورڈ وہ بڑا 102-103%. سویابین ہے 119، پام آئل 102. اور ہمارے کوکنگ جو آئل وغیرہ بڑا وہ 82%. تو پام آئل بڑا اور 96% ہمارا ویجیٹیبل گھی، یہ ڈالڈا وغیرہ. تو اس میں بھی دیکھیں 20% کا فرق ہے، 20% ہم کم بڑھے. کروڈ آئل جو ہے 119% بڑھا اور اس کو ہم نے پاس آن نہیں کیا. اور آپ کو معلوم ہے نا پچھلے 1 مہینے سے 1.25 مہینے سے تو بالکل نہیں پاس آن کر رہے ہیں پرائسز کو. اور ہمارا 86% جو بڑھا، اس کا مطلب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 30-35% جو ہے ہم نے ابزارو کیا. ویٹ جو ہے ظاہر ہے اس میں زیادہ جو ہے، سوری اپالوجی، مائی اپالوجی، یہ میں نمبر جو ہے آپ کو غلط بتا چکا ہوں. جی غلط بتا چکا ہوں. شوگر جو ہے 58% بڑھی اور ہم نے صرف 19-20% جو ہے وہ بڑھائی. اس کا مطلب ہے 38% جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کی. پھر پام آئل 102% جو ہے وہ بڑھا، ہم نے صرف 20% بڑھایا. اور 82% جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کیا. سویابین آئل میں بھی یہی ہے 119، ہم نے صرف 22% کیا اور اس کا مطلب 96% جو ہے وہ ابزارو کیا. کروڈ آئل میں 119% بڑھا، ہم نے صرف 32% بڑھایا اور 86% جو ہے ہم نے پاس آن نہیں کیا. ویٹ میں جو 29% بڑھا وہ ہمیں 29% ہی بڑھانا پڑا. تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے جتنی انٹرنیشنل پرائسز تھی. سو what I am trying to say is، اچھا اور چائے میں بھی یہ ہے کہ 8.5% بڑھا، ہم نے نہیں بڑھایا کچھ تو 8% کا فائدہ ہو گیا. سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے جو یہ پرائسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پرائسز ابھی بھی ہائی ہیں اور عام آدمی کو افیکٹ کر رہی ہیں. تو اس کا طریقہ کار تو پہلے تو یہ ہے نا کہ اپنی پروڈکشن بڑھاؤ. اس لیے اس بجٹ کے بیچ میں ایگریکلچر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک دفعہ پھر سے فوڈ نیٹ ایکسپورٹر بنیں، تاکہ ہماری اپنی پیداوار ہوگی تو اس کو ہم زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسری چیز اس میں یہ ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا جو مارکیٹ جو ہے فارمر سے ہول سیل جو ہے اس میں لوگوں بہت مارجن بنا رہے ہیں، 400%، 500%، 600% مارجن ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مارجن کو ختم کیا جائے اور اس میں ہم ان کو ظاہر ایگریکلچر سیکٹر کے بیچ میں ہم لے کے آ رہے ہیں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ، کولڈ سٹوریجز. تو یہ وہ ہوگا جس کے جو لوگ جو جا کے یہ اپنا کم از کم یہ آڑتی کی سے جان چھڑوا لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں اسٹریٹجک ریزروز کریٹ کرنے والے ہیں. 4-5 بڑی کموڈیٹیز جو لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے جو ہے یوز کرتے ہیں، ویٹ، شوگر، گھی، دالیں، تاکہ جب کوئی ہولڈر جو ہے یا پروفٹ کرنے والے جو ہیں وہ جب کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم جا کے مارکیٹ کو فلڈ کریں گے اور ان کے. لیکن اس کا جو ہے ایڈمنسٹریٹو میئر بھی ہونے پڑیں گے. پہلے میجسٹریٹ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہوتے تھے، وہ میرے خیال میں مشرف صاحب کی وقت میں چلے گئے. اب ہمیں ایک ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. فورن آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت 4th بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ان دا ورلڈ ہو گئی ہے، دی بیسٹ ان ایشیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ڈیٹ کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ہم نے کیا کر دیا، تباہی مچا دی انہوں نے ڈیٹ کی. ڈیٹ تو آپ کو پتا ہے کہ جس وقت آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ اس لیے ہوا کہ ہم لوگوں نے جو فزیکل ڈیفیسٹ کیا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا، اس کو ہم نے روکنے کی کوشش کی. انٹرسٹ ریٹ جو ہے بڑھائے، ایکسچینج ریٹ کو بڑھایا،
اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیٹ جو پیمنٹس ہیں وہ بڑھ گئیں، 1500 ارب سے چلی گئیں 3000 ارب پہ. تو وہ ڈیٹ تو آپ کو کانٹریکٹ کرنا ہی تھا. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں 2-3 نمبرز. اس وقت مارچ اینڈ میں کوئی 38 ٹریلین روپیہ آپ کا ڈیٹ ہے ٹوٹل، اور اس میں سے 25 ٹریلین جو ہے وہ لوکل ڈیٹ ہے، اور تقریباً 12.5 جو ٹریلین ہے وہ فورن ڈیٹ ہے. اور یہ انکریز ہوا ہے پچھلے سال سے صرف 1.7 ٹریلین 1.67 ٹریلین جو ہے وہ ٹوٹل میں مطلب انکریز ہوا ہے ٹوٹل ڈیٹ. 38 ٹریلین جو تھا وہ پچھلے سال 36.4 ٹریلین تھا. اور اس سے پہلے 19-20 میں جو یہ تھا وہ بڑا تھا 3.7 ٹریلین سے. تو اس دفعہ کی جو گروتھ ہے وہ پچھلے سال کی گروتھ سے آدھی ہے، آدھی سے بھی کم ہے. 3.7 ٹریلین گروتھ تھی 19 اور 20 کے درمیان، 1.7 ٹریلین ہے 20 اور 21 کے درمیان. اب اگر آپ دیکھیں اس میں فورن کرنسی ڈیٹ کو دیکھیں، فورن کرنسی ڈیٹ جو ہے وہ پچھلے سال اس 2021 میں پچھلے سال سے 700 ارب روپیہ کم ہے، ہیز ریڈیوسڈ. یہ 13.1 ٹریلین تھا جون کی 2020 میں، اور اب یہ آ گیا ہے 12.5 پہ. تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹ ہم ایکومولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ کہنے کی کوشش کریں یہ مجبوری تھی. بیکاز ظاہر ہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اگر زیادہ ہوگا تو آپ نے فنڈ کرنا ہے کہیں سے، یا تو آپ کے ریونیو بڑھ جائیں اتنے. اور یہ ٹیمپریری بھی تھا کیونکہ ایک وقت میں انٹرسٹ ریٹ اوپر گئے 13.25 پہ، اب وہ واپس 7 پہ آئے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ایک قسم سے اسٹیبلٹی آتی جا رہی ہے. پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ میں گیا، $2.5 بلین ریز کیے، $5.3 بلین کی ڈیمانڈ تھی، ہم نے صرف 2.5 لیے. پالیسی ریٹ 7% پہ پھر رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو انڈسٹری نے بھی، ہم نے جو بڑے ہی انوویٹو طریقے سے اپنی کنزمپشن بڑھانے کی کوشش کی، الیکٹریسٹی کی ہمارے پاس سرکل الیکٹریسٹی ہے، تو ہم نے کہا کہ انکریمنٹلی جو انڈسٹری ہے وہ سستا اس کی وہ ہوگی، ٹیرف ہوگا. تو 26 ہمارا % جو ہے وہ اس میں انکریز آیا. سیلولر فونز 182 ملین ہو گئے، اور براڈ بینڈ جو ہے وہ تقریباً 100 ملین لوگوں سبسکرائبر تک پہنچ چکا ہے، جس کی مطلب ہے کہ پینیٹریشن از 48%. احساس پروگرام I think one of the best programs, according to the World Bank, one of the largest and one of the best. And I must give full credit to Sania, جس کے ظاہر ہے کہ بہت لوگ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، تو انہوں نے 15 ملین فیملیز تک یہ پہنچایا. یہ بہت بڑی بات ہے. 15 ملین 14.8 ملین تک یہ گئی، اور اس میں انہوں نے کیش، ایمرجنسی کیش دیا، اور بہت اور چیزیں دیں جو کہ میں چاہوں گا کہ بعد میں یہ خود ہی ایکسپلین کر سکیں. پرائم منسٹر نے ایک دوسرا پروگرام دیا جس کو کامیاب جوان پروگرام کہتے ہیں، جس میں تقریباً 8,500-9 ہزار لوگ اس وقت مستفید ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں اور کہوں گا آپ کو بھی. اور بلین جو ٹری سونامی ہے اس میں اس وقت تک 1 ارب ٹریز تو لگ چکے ہیں. اور ہماری تینوں جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، موڈیز، فچ اینڈ اسٹینڈرڈ پور، انہوں نے ہمیں ری انفارم کیا ہمارا فورن کریڈٹ ریٹنگ. اور یہ جو ہے ایک طرح سے ایک مہر ہے کہ ہمارا اسٹیبلائزیشن پروگرام جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. اور اب میں نے آ کے پرائم منسٹر سے اور سب سے بات کی ہے کہ اب ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے، کیونکہ کتنی دیر آپ اسٹیبلائزیشن کرتے رہیں گے.
اکانومی کا پہیہ زیادہ تیز چلائیں گے، ابھی چلیں، بڑی اچھی بات ہے، ہم 4% پہ چلے گئے، پر جب تک ہم 5 6 7 8% پہ نہیں جائیں گے، ہم یہ جتنی بھی ہمیں یہ ہماری جو یوتھ ہے، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60% جو ہے ہماری جو یوتھ ہے وہ 25 سال سے 30 سال سے کم ہے، تو ان کو جاب چاہیے، 2 ملین جابز پر ایئر چاہیے، تو وہ گروتھ سے ہی آ سکتی ہیں۔ تو ہم اس دفعہ آپ دیکھیں گے بجٹ کے بیچ میں، جو میں آج آپ کو بجٹ کی کہانی تو نہیں سناؤں گا، لیکن میں صرف یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم انٹرونشنز کریں گے، اور اس دفعہ یہ بہت بڑی جو سٹوری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے غریب کا خیال رکھنا ہے۔ یہ اسٹیبلائزیشن میں جس طریقے سے غریب پسا ہے، اور اس 74 سالوں میں غریب پسا ہے، کیونکہ غریب کو ہم نے جو ایک قسم سے امید خواب دکھاتے رہے ہیں، وہ ٹرکل ڈاؤن اکنامک گروتھ کے خواب دکھاتے رہے ہیں کہ اوپر سے اکانومی گرو کرے گی، اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ مڈل کلاس میں آئے گا، اس سے نیچے آئے گا۔ یہ خواب ہے، کیونکہ وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ گروتھ سسٹینیبل ہو، جب گروتھ جو ہے وہ لگاتار کو 10 20 30 سال تک ہو، چائنا میں جیسے طریقے، آپ انڈیا کو بھی دیکھ لیں، 91 سے ان کی گروتھ جو ہے، ابھی تو خیر 1 سال کو چھوڑ دیں، ادروائز ترکی کو دیکھیں، جن ممالک نے سسٹینیبل جو ترقی کی ہے، ایک آربٹ سے دوسرے آربٹ پہ گئے ہیں، انہوں نے 20 سے 30 سال جو ہے گرو کیا ہے سسٹینیبل بیسس پہ۔ ہم نے کب کیا ہے؟ ہم 60s میں میرے خیال میں 5 6 7 8 سال کیا، اس کے بعد ایوری ٹائم ہم گرو کرتے ہیں، پیسے بورو کر کے ادھر سے ادھر سے کر کے کریڈٹ بیسڈ ہماری گروتھ ہوتی ہے، اور وہ 3 4 5 سال کے بعد ہم واپس ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو غریب آدمی ہے، وہ اس کے لیے یہ سارا کچھ خواب ہی رہ جاتا ہے کہ اس کا ایک گھر ہو، اس کا کوئی کاروبار ہو، اس کے لیے کوئی ہیلتھ کے لیے اس کی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ ہو، تو وہ اس کے لیے خواب ہی ہے۔ تو اس دفعہ آپ بجٹ میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ دی ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ ان کو جو طریقہ نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اور ہم اس دفعہ طریقہ سکھائیں گے۔ پریکٹیکلی میں ایک بینکر ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ بینکنگ کیسے کی جاتی ہے، یہ لوگ نچلے، کیونکہ یہ دے نہیں سکتے، ان کو یہ نچلے طبقے کو چھوٹے لون دینا آتے ہی نہیں ہمارے کمرشل بینک، ٹھیک ہے، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، تو لیکن ہمیں ریکگنائز کر لینا چاہیے نا کہ یہ ایسے ہی ہے۔ تو انشاءاللہ جب بجٹ میں ہم انشاءاللہ انویل کریں گے کہ ہم کیوں کس طریقے سے نچلا 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں، اس کے اوپر ہم نے کس طریقے سے ہم نے ان کے لیے ان کی زندگی آسان کرنی ہے، ان کے جو خواب ہیں، ان کے اور ان کے جو بچوں کے خواب ہیں، ان کو ہم نے پورا کرنا ہے اوور اے پیریڈ آف نیکسٹ فیو ایئرس۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو گروتھ ہوگی، یہ اس میں غریب نمبر 1 ہوگا ہمارے لیے، اور باٹم اپ اپروچ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ٹرکل ڈاؤن ضرور ہوگی، لیکن یہ بھی ساتھ ہوگی۔ پھر ہم نے ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ابھی جو یہ 4% ہوا ہے، اس کے بیچ میں مینوفیکچرنگ جو ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے، اس نے 9% کیا ہے، لیکن اسمال اینڈ میڈیم وغیرہ کے اوپر توجہ دینی ہے، کیونکہ اسمال اینڈ میڈیم بہت زیادہ ہے، 6-8 ملین لوگ ہیں، مطلب وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹس ہیں، کتنے لونز ہیں ان کے، you'll be surprised، 1,80,000، 6 سے 8 ملین جو ایس ایم ای ہیں، ان کے لون جو ہیں 1,80,000 ہے بینکنگ سیکٹر سے۔ سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کا جو یہ کریڈٹ ہے 75% کارپوریٹ سیکٹر لے جاتا ہے، ایس ایم ای کو 6% ملتا ہے، تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ سو دیٹ از ون ایریا۔ دوسرا ہم نے تو اس میں ہم نے ناٹ اونلی کے لارج اسکیل جو ہماری مینوفیکچرنگ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور ایکسپورٹس نہ صرف جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں۔ رزاق صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان کو کہا دیکھیں اس دفعہ ہم بالکل چینج کر دیں گے، پیراڈائم چینج کر دیں گے، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ چادر ہمارے پاس اتنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس چادر تو اتنی ہے نا، کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام ہے ہمارے پاس، ابھی ریونیو گرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں گے کہ کس کس انڈسٹری کو کتنی ہم نے برات دینی، کامرس بتائے گا، فائنانس نہیں بتائے گا، ایف بی آر نہیں بتائے گا،
اس کا وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ادھر جو ہے پیاسے کو کنویں کے ساتھ سامنے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جناب، اور بلکہ کنویں کو ہم پیاسے کے پاس لے کے چلے جائیں گے. دس از دی ادر وے اراؤنڈ، رائٹ؟ سو ناؤ یہ ہوا ایکسپورٹس میں ٹریڈیشنل نئے ایریاز کھولیں جس میں موٹر پارٹس ہیں، جس کے پیچھے ٹو ویلرز ہیں وغیرہ وغیرہ، اور فارماسیوٹیکلز ہیں. لیکن آئی ٹی اس وقت 40-50% سے گرو کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سالوں میں وہ 100% سے گرو کرے ایئر آن ایئر. اینڈ لیٹ می ٹیل یو، کیا اس کی جو مراد ہیں ٹیکس کریڈٹس یہ وہ سب ہم کر رہے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے بجٹ. لیکن آئی ٹی کے بارے میں کوئی کہہ سکتے شوقت نہیں، تم تو بہت ہی ایمبیشس آدمی، یہ ہو نہیں سکتا. 2000 میں ہندوستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $1 بلین تھی. 2010 میں ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $100 بلین. 10 سال میں 100 گنا بڑھا. تو کیا انہوں نے 100 گنا بڑھایا تو ہم کو 40-50 گنا نہیں بڑھا سکتے یعنی ان 10 ایئرس؟ سو آئی تھنک دس از دا وے وی شوڈ بی تھنکنگ بگ. پھر بتاؤ کہ اگر یہ ہم نے سوچنا ہے تو ان کی کیا مراد چاہیے. سو دس از وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ ایکسپورٹس. آپ جب بھی آپ کا یہ آپ کی گروتھ آتی ہے، آپ کی امپورٹس بڑھتی ہیں، آپ کو مار پڑتی ہے، ڈالر ختم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس یہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا، ڈالر ختم. تو ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہمیں ایف ڈی آئی بڑھانی ہے، اور ریمیٹنسز دعا کرنا کہ یہ ادھر تک رہیں، نہیں تو انوویشن اس میں بھی لانی ہے. تو ہمیں اپنے پاس جو انفلو آف ڈالرز ہے اس کو بڑھانا ہے. ایگریکلچر پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. اس کے اوپر ایک بہت بڑا اچھا پروگرام ہے جس میں آئی تھنک مخدوم صاحب ہیں اپنا، ہمارے جو ایگریکلچر کے منسٹر ہیں، اور مخدوم بختیار صاحب ہیں، خسرو بختیار، انہوں نے بھی بیٹھ کے وہ بنایا ہے. جمشید چیمہ صاحب ہے، انہوں نے بھی یہ اس میں بیچ میں اپنا حصہ ڈالا ہے. تو اس کو جو ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم فوڈ سرپلس ہو جائیں اور اس میں ہم اس کو ایکسپورٹ کریں. اب باقی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ ایک مطلب ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ، ہاؤسنگ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو میک شیور کہ ہاؤسنگ جو ہے وہ زیادہ، پچھلی دفعہ 8.5% ہوئی ہے میرا خیال میں. اس کی جو اس وقت جو ہے وہ زیادہ ہے، اس میں ہمارے پاس گنجائش سے زیادہ ہے. So we will like to grow the housing sector, and then of course like to manage power. Power ہمارے لیے ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے، اور اس نے کیونکہ اب اوور بلڈ کر دیا ہم نے کیپیسٹی، تو اب وہ اوور بلڈ کر کے تو چلے گئے. اب اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں دینی پڑ رہی ہیں، کیونکہ جتنی ہم کیپیسٹی لگا چکے ہیں وہ تو اگلے 5-6-7 سال میں بھی اگر 5-7-8% بھی گرو کرتے رہیں تو یہ کیپیسٹی یوز مشکل سے ہوگی. تو آئی ایم ایف کا ہمارے پر اس پہ بھی پریشر ہے کہ آپ بڑھائیں ٹیرفس. پرائم منسٹر نے کہا بالکل نہیں بڑھائیں گے. تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو انوویشن بیچ میں لائیں جس کی وجہ سے ٹیرف بھی نہ بڑھے. جو ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. اس دفعہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سال کے بیچ میں 450 ارب روپے کا ہمارا جو ہے فلوز آنی تھی سرکولر ڈیٹ میں، وہ اب کوئی 200-250 کے درمیان ہے، آدھی ہو گئی. سو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ صفر ہو جائے اور آگے جا کے یہ اس کی ریڈکشن ہونا شروع ہو جائے. تو پاور سیکٹر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اس چیلنج کو پورا اترے. پھر ہم نے سی پیک جو ہے، اب سی پیک جو ہے انہوں نے بنا تو دیے اپنے جو انفراسٹرکچر ہے، پاور اسٹرکچر میں ہمیں ہیلپ کر دیا، روڈز میں کر دیا وغیرہ. اب وہ اسپیشل اکنامک زون بنا چکے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہوئی ہے پچھلے 6-7 سال سے 8 سال سے، جب سے انہوں نے پاور لانے تھے اس وقت سے ہی ہمیں چاہیے تھا اس کے اوپر ہم کام کرتے اور لے کے آتے انویسٹرز کو ان ایس سی زیز میں. اب جو بالکل وہ تیار ہو کے کام کرنا شروع کر دیا. ہم چاہیں گے کہ سی پیک کو استعمال کریں، اور چائنا جو کہ تقریباً 85 ملین جابز آؤٹ سورس کر رہا ہے 10 سال میں، وہ سن سیٹ انڈسٹری کو باہر لے کے جا رہا ہے. ویتنام لے کے جا رہا ہے، میانمار لے کے جا رہا ہے، کیمبوڈیا، ان سارے ملکوں کو وہ لے کے جا رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا حصہ ملے. ہم چائنا کو کہہ رہے ہیں
کہ آپ بتائیں آپ کو کیا مراحل چاہیے ان SCZs میں، ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، اور آپ اپنے انویسٹر کو کہیں یہاں آئیں، یہاں مینوفیکچرنگ کریں، یہاں سے ایکسپورٹ کریں، کیونکہ ہم نے ڈالر بھی کمانے ہیں، ان کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈالر میں ہیں. تو جب تک ہم ڈالر کمائیں گے نہیں تو یہ جو قرضے ہم کدھر سے پے کریں گے؟ قرضے ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں، دونوں چیزیں ہیں. کوئی قرضے ہیں، کچھ انویسٹمنٹ جو ان کے انویسٹرز نے کی ہیں، لیکن ہم نے ان کو گارنٹی کیا ہوا کہ اتنا ریٹرن آپ کو ملے گا. تو سی پیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہے، اس کے بیچ میں ML1 بھی آئے گا، ریلویز کا پورا 7-8-9 بلین ڈالر ہے وہ بھی آئے گا. پھر ہمارا جو ظاہر ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کی میں نے جو بات کی تھی، تو یہ ابھی تک تو دیکھیں انہوں نے تو جو کیا ہے وہ تو ابھی آئی وڈ سے شی از جسٹ اسکریچ دی سرفیس. لیکن یہ پور خاندان جو ہیں جو لوگ ہیں، ان کی تعلیم، ان کے بچوں کی صحت کی تو میں بات کر چکا ہوں. اور چیزیں جو ہیں انوویشن یہ لا رہی ہیں، تو وہ ایک سوشل نیٹ ورک ہم نے دینا ہے اپنی سوسائٹی میں، کیونکہ ہماری سوشل نیٹ ورک آفیشیل سوشل نیٹ ورک ہے ہی نہیں. تو احساس اوور اے پیریڈ ٹائم ول بیکم دی سوشل سیفٹی نیٹ آف پاکستان. تو یہ ایک اس پہ بھی ہم توجہ کر رہے ہیں. پھر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس جو SOEs ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، اس کے اوپر بہت پیسے ضائع ہو رہے ہیں. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ مطلب آپ کا، ہمارا تو چھوڑیں، پچھلے مجھے تو 91 سے بھی یاد ہے کہ 91 سے ہی نواز شریف شروع تھا کہ جی پرائیویٹائز کرنا ہے. سوائے ہم لوگوں نے جنہوں نے بینک جا کے پرائیویٹائز 2-4 کر دیے. باقی مجھے بتائیں نا کون سی چیزیں پرائیویٹائز ہوئی؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب منسٹریز اور پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ان کی پاور آ جاتی ہے، ان لوگوں کی، ان اداروں کی، تو وہ ایک اچھا ہی لگتا ہے ان کو کہ یار ہمارے پاس ہی رہ جائے، ان کو کیا ہم نے پرائیویٹائز کرنا. لیکن یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بجلی میں بھی یہ ڈسکوز جو ہے یہ بہت زیادہ لاس کر رہے ہیں، PI ہے، ریلویز ہے، باقی یہ چیزیں بھی لاس کر رہی ہیں. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی ایک سرمایہ پاکستان کا کانسیپٹ تھا، اسی کو آگے کرتے ہوئے ہم پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ہی ایک بورڈ بنا دیں گے صرف پروفیشنلز کا. اس میں کوئی پالیٹیشین نہیں ہوگا، کوئی بیوروکریسی نہیں ہوگی. ٹوٹل پروفیشنل لوگ جنہوں نے نام کمایا ہے اپنے ڈفرینٹ پروفیشن میں، ان کا بورڈ بنائیں گے 6-7-8 لوگوں کا، اور شروع میں 15 اینٹیٹیز کو ان کے نیچے دے دیں گے. منسٹریوں سے نکالیں گے جو لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں، ان کو دے دیں گے. ان کی آلریڈی انڈیپینڈنٹ بورڈز ہیں، اپنے چیف ایگزیکٹوز ہیں جو کہ ابھی ہم لوگوں نے لگا دی. تو وہ ان کو کہیں گے اچھا جی آپ کے یہ ٹارگیٹس ہیں، اس کو ریسٹرکچر کریں ان اداروں کو، اور پھر اسٹریٹجک سیل کر دیں. 26% جو ہے وہ ہمیں سیل کر دیں، وہ کیونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے نیچے ہی یہ کام کر رہے ہوں گے یہ، تو اس کا آسانی ہوگی کہ وہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن. لاسٹلی جو میں کہوں گا، ایک آدھا ہو سکتا ہے میرے سے مس بھی ہو گیا، اس فائنینشیل سیکٹر ہم بڑی بات کرتے ہیں ہمارے بینکس جو ہیں پرائیویٹائز ہو گئے، بہت اچھا ہے، ویری گڈ. بینکنگ کر کیا رہی ہے؟ آپ کا جو بینکنگ فٹ پرنٹ ہے صرف 33% ہے آف GDP، 33%، ون آف دی لوئسٹ ان دا ورلڈ. بنگلہ دیش 50%، کوریا 180%، چائنا از 225%. ہم 33% ہیں، اور 33% بھی ADR ہماری 50 سے کم ہے. اس کا مطلب 16% جو ہے جو آپ کی فارمل بینکنگ ہے سپورٹ کرتی ہے آپ کی GDP کو. سو دا ویری فیکٹ از کہ یہ ٹھیک کرنا ہے ہم نے، فٹ پرنٹ بڑھانا ہے. یہ کارپوریٹ 75% لے جاتا ہے، 9 شہر 85% کریڈٹ لے جاتے ہیں. باقیوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ KPK کا کیا قصور ہے؟ سدرن پنجاب، ناردرن سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر، ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ٹھیک کرنا ہے ہمیں. ریجنل بینکس بنانے ہیں، ریجنل ہاؤسنگ بینکس بنانے ہیں، یہ سارا کچھ جو کرنا ہے تو فائنینشیل سیکٹر کی ریسٹرکچرنگ ہمیں کرنی پڑے گی. تو میں یہاں رکتا ہوں بیکاز ظاہر ہے آپ لوگوں کو سوالات بھی ہوں گے. میں صرف اپنے جہاں کالیگز بیٹھے ہیں ان کو کہوں گا کوئی اگر اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہے پلیز اینی ون. آپ نے کافی چلیں جی بتائیں، آپ سوال جو ہیں سوال کریں. جی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی نے
صوبوں کے ساتھ اشتراک کے ساتھ ایک نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان بنایا ہے. کیونکہ ٹرانسفارمیشنل اس لیے کہہ رہے ہیں، آپ کی آبادی ہر سال تقریباً 50 لاکھ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، زمین وہی ہے اور فیکس پیداوار بھی اتنی چل رہی ہے. تو یہ ایک چیلنج پاکستان کو ہے اور پانی کے ذخائر بھی محدود ہیں. تو اس ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر جو 3-4 چیزوں پہ فوکس کیا گیا ہے. ایک کسان کو جو مختلف سبسڈیز جا رہی ہیں، چاہے بجلی کی مد میں ہے، کھاد کی مد میں ہے اور پیسٹیسائڈ کی مد میں اور سیڈ کی مد میں، وہ ڈائریکٹ کسان کارڈ کا ایک اجرا ہے. وہ اس کے پاس ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تحت اس کو پیسے ملیں گے تاکہ وہ اپنی انپٹس کر سکے. دیہی معیشت کے اندر سپورٹ پرائز بڑھانے سے دیہی معیشت کے اندر تو پیسے کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، مگر اس کا دوسری سائڈ اربن کنزیومر کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے سبسڈی دینی پڑے گی اس سیکٹر میں کاسٹ آف پروڈکشن کو نیچے رکھنے کے لیے. تو ایک بہت بڑا مربوط یہ ہے. پھر چھوٹا کسان ہے آپ کے ملک میں 3-4 ایکڑ کا، اکثریت چھوٹے کسان کی ہے. اس کو نئی ٹیکنالوجی، اس کو کہ اس کی زمین کے اندر کس کھاد کی ضرورت ہے، فاسفورس کی ضرورت ہے، نیوٹرنٹس کی ضرورت ہے، جپسم کی ضرورت ہے. ایکسٹینشن سروسز بالکل اس وقت نہیں کام کر رہی. تو اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو لا کر ایک ایکسٹینشن سروسز کا ایک مربوط پلان ہے تاکہ اس کو ٹائملی ایڈوائس دی جا سکے. تیسرا، سیڈ. جب تک ان پٹ اچھی نہیں ہوگی پیداوار اچھی نہیں ہوگی. پاکستان میں کوالٹی سیڈ کو مہیا کرنا، چاہے ہمیں اس کو فورن امپورٹ ٹیکنالوجی کے تھرو کیا جائے اور ملٹیپلائی کیا جائے. پاکستان کے گندم کے لیے آپ کو کچھ نہیں کچھ تو پنجاب سیڈ کارپوریشن وغیرہ کی بہت کم وہ رہ گئی ہے اب اسکیل. اس کو بڑھانے کے لیے 8-10 ہزار ایکڑ صرف پنجاب کے اندر ہی گندم کے سیڈ کے لیے رکھے گئے ہیں. چوتھا، کریڈٹ. جیسے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا، کسی سیکٹر کی گروتھ کے لیے آپ کو کیپٹل فلو چاہیے اس طرف، اور زمیندار کا کریڈٹ بہت تھوڑا ہے. وہ بھی جب ہم نے دیکھا تو وہ بھی چند شہروں میں محیط ہے جو بلاک کیا جاتا ہے. جب تک آپ کو اس کے کولیٹرل زمین کی قیمت کا کچھ تواسط، کچھ ایوریج، مگر اگر 20 لاکھ کا ایکڑ ہے تو اس کو کم از کم 30-40% اس کی ویلیو کا کریڈٹ دینا پڑے گا. تو ریسٹرکچرنگ آف ایگریکلچر کریڈٹ، ساتھ اس کے امپلیمنٹس، مشینری، نئی ٹیکنالوجی اور 250 تقریباً 280 کا ایمرجنسی ایگریکلچر پروگرام جو پی ایس ڈی پی میں ہے، اس میں 150 ارب روپیہ آن فارم مینجمنٹ آف پانی، اس میں واٹر کورسز، لیزر لیبلر، تاکہ اس پانی سے زیادہ کاشت کے رقبے کو کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ اسی حکومت نے احساس کیا کہ اگر پروڈکشن بنانی ہے، رورل اکانومی میں پیسہ دینا ہے، تو ہمیں اجناس کی قیمتوں کو بھی مارکیٹ پرائسز کے ساتھ لانا پڑے گا. پچھلے 5 سال نون لیگ کے دور میں صرف 100 روپے گندم کی قیمت بڑھی. آپ اس حکومت نے 3 سال کے اندر 500 فی من گندم کی قیمت بڑھائی، جس کی وجہ سے اس دفعہ ایک اچھی بمپر کراپ آئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی سوچ اور یہی کام ہو رہا ہے، اور ثانیہ صاحبہ اور باقی کر رہے ہیں کہ اربن کنزیومر کو شہری جو آٹا لیتا ہے اور جو کم آمدنی والا ہے اس کو سبسڈی دی جائے، اور جو مئی طرح یا اس ٹیبل پہ جو باقی حضرات بیٹھے ہیں وہ مارکیٹ پرائس پہ آٹا کھائے، تاکہ زمیندار کو بھی پیسہ ملے، کسان کو بھی ملے، رورل اکانومی میں بھی جائے، اور آپ کا اربن کنزیومر جو ایک انکم کی بریکٹ سے نیچے اس کو بھی اس کا ملے. ساتھ ساتھ کاٹن کے پلانز ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو R&D جو چاہیے ریسرچ اس وقت، اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ اشتراک کے ساتھ سی پیک کے نیچے اسی حکومت نے ایگریکلچر کا ایک پورا ورکنگ گروپ بنایا، اور آپ بڑے خوش ہوں گے کہ اس کے تحت بہت ساری پیش رفت ہوئی ہے چائنا کے ساتھ. تو کسی دن سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین یا میں ان سے کہوں گا آپ کو اس پہ بھی مفصل بریفنگ دے دیں. تھینک یو. بچے پالے لائف کا آپ کے اپنے ایریے میں پورے پنجاب میں سندھ میں جو 40% ٹوٹل موت کی وجہ سے مر گیا یا ان کی لوگوں کی، اور آگے کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے، ایون گرمی کے لیے وہاں کوئی دوائی اویلیبل نہیں ہے.
किसका शौकत तरीन साहब के तवज्जो में इतना दिलाना चाहूँगा कि जनाब रेलवे के 1,20,000 पेंशनर को अभी तक पेंशन नहीं मिली। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो अभी तक तूफान से भी मालूम है कहीं इस पर जी लाइफ स्टॉक फोकस में है, मैं आपको फिर इंशाल्लाह बाद में तफसील मुझे आपको हमारी जो एक्सपोर्ट के बारे में बतानी है कि देखो एक्सपोर्ट्स के जो हमारी स्ट्रेटजी क्या रही है। आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट है ना उसको वैल्यू एडिड की तरफ जाना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारे एक्सपोर्ट डेफिनेटली बढ़ गए हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि एंड ऑफ मई तक तो 22.5 बिलियन डॉलर हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह इस महीने के एंड तक तो 25 बिलियन के करीब पहुंच जाएंगे। हमारे जो वैल्यू एडिड का जो स्ट्रेटजी है ना, मैं आपको बता दूं खुशी की बात यह है कि खास तौर पर टेक्सटाइल्स में हम देखेंगे कि हमारे होम टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, निट वेयर, इसमें सब में बहुत अच्छी तरह से इजाफा हुआ है। किसी में 16%, किसी में 33%। और दूसरी बात यह है कि कॉटन यार्न में हमारा एक्सपोर्ट है ना वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो अच्छी बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन यार्न पाकिस्तान में यह रह रहा है, और इसके ऊपर हम वैल्यू एडिशन करके यह हमारे एक्सपोर्ट करते हैं। फिर सवाल आता है कि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कॉटन और लेदर के ऊपर तवज्जो देना और कंसंट्रेट करना वो हमारी इकोनॉमी के लिए मुफाद नहीं है। तो आपने देखे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, और वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट, इसमें तो इसका मतलब ये हुआ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। और अगले साल जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर भी बताया, हमारा तवज्जो है इंजीनियरिंग के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर। सो ये तो कल बजट स्पीच में सब बताया। फिर हमारी जो एक और चीज़ मुझे आपको बताना है कि पिछले साल बजट में हम लोगों ने कस्टम ड्यूटीज कम कर दिए थे। आपको याद होगा कि कई प्रोडक्ट्स के ऊपर 1600 टैरिफ लाइन के ऊपर 0 कर दिए। इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने बेहद हमें सपोर्ट दी, और इंशाअल्लाह कल उन्होंने बजट स्पीच में बताएंगे कि यहाँ इस दफ़ा हम लोग क्या कर रहे हैं। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, कई वजह है। एक तो ये है कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मुल्क में सस्ता हो रहा है, कस्टम ड्यूटी कम हो गई है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में कोशिश यही है कि कम हो, तो हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो और हमारे एक्सपोर्ट बढ़े। शुक्रिया जी। मैं कहना है सानिया, you want to say something? थैंक यू वेरी मच। एहसास प्रोग्राम जैसे कि सब आप जानते हैं 2 साल पहले एहसास प्रोग्राम का लाहे अमल बना था, पॉलिसी अप्रूव हुई थी। 2 साल के पहले साल हमने उसकी इंतजामी ढांचे बनाए, जो डिजिटल निज़ाम लाना था, जो डेटा एनालिटिक्स का निज़ाम था, वो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप किया। और फिर मार्च में जब लॉकडाउन्स हुए तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। 24 मिलियन लोग जो हैं उनको उनका ताल्लुक या तो वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और उनके लिए मईशत का पहिया, जिंदगी का जो पहिया था वो यकायक रुक गया। तो जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बताया, 15 मिलियन लोगों के हाथ में हमने 179 बिलियन जो थे वो हमने पहुंचाए, और हमारी पूरी कोशिश थी कि एक शफाफ, मुनज़्ज़म, गैर जानिबदाराना, गैर सियासी तर्ज से हम ये काम करें।
اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوئے. مگر میں آپ کو بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج میں کووڈ-19 کیش ڈسبرسمنٹ کے پیچھے چھپ کے یہ نہیں کہنا چاہتی کہ میں نے باقی سارے ٹارگیٹس مس کر دیے ہیں. ہمارا ہر ٹارگیٹ آن ٹریک ہے. جب ہم بڑی ایکٹیو ڈسبرسمنٹ کر رہے تھے کووڈ-19 کیش کی اور رات کے 12 بجے تک ہم ایس بلاک میں بیٹھے ہوتے تھے, ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل سوشل اکنامک سروے جو 10 سال ڈیلیڈ ہے, پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل سینسس, وہ بھی ہم نے اس کو ریفارم کیا, آن ٹریک کیا. آج وہ 91% کمپلیٹ ہے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پلان تھا 50 نشو و نما سینٹرز پاکستان کے سب سے پسماندہ علاقوں میں بھی بنائے ہیں اسی کووڈ کے دوران. ہم نے سماجی تحفظ کے تعلیمی وظائف کا جو نظام تھا, جو ہمارے پلان تھا کہ ہم 50 سے پاکستان کے پورے ڈسٹرکٹس میں لے جائیں گے, ہم نے وہ بھی پورا کمپلیٹ کیا, ٹائم کمپلیٹ کیا. اور اس کے لیے جو تمام انتظامات تھے, جو پروکیورمنٹس تھیں, جو ہیومن ریسورس کی ہائرنگ تھی, وہ بھی ہم نے اس کووڈ کے زمانے میں کمپلیٹ کیے. ہم نے جو بلا سود قرضے تھے ان کو 110 ڈسٹرکٹ سے بڑھا کے جو 28 اور ڈسٹرکٹ اس میں لانے تھے, 138 ڈسٹرکٹ کرنے تھے, وہ بھی ہم نے ٹائم پہ پورا کیا. انڈر گریجویٹ اسکالرشپس کی جو دوسرے سال کا ٹارگیٹ تھا وہ بھی الحمدللہ ہم نے پورا ٹائم پہ اس کو ڈیلیور کیا ہے. احساس کفالت کو جو 10 ملین خاندان پہ لے جانے کے لیے جو انتظامات تھے وہ بھی آن ٹریک ہیں. جو خصوصی افراد کی پالیسی ہے وہ بھی آن ٹریک ہے. جو ون ونڈو ایک بہت کمپلیکس آپریشن تھا جو کل ہی میں نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی ہے, وہ بھی ہم نے ٹائملی پہلا سینٹر کھولا اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں وہ سینٹر کھولنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تمام جو میں ٹارگیٹس آپ کو پلان ٹارگیٹس بتا رہی ہوں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نئی چیزیں ٹاسک ہوتی رہی ہیں, سبسڈیز کا نظام, اس پہ بھی دور رس مشاورت جو پائلٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. صحت کارڈ کے ساتھ جو سرکاری ہسپتالوں میں جو سماجی تحفظ کا نظام ہے تحفظ کے نام سے, وہ بھی آن ٹریک ہے. وہ بھی پہلے ہسپتال میں ڈپلوائے ہو گیا اور اگلے 1 مہینے اس کی نیشنل رول آؤٹ ہونے جانی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے بہت ہی ڈیپ روٹڈ گورننس ریفارم کے ساتھ ساتھ چلائی ہیں, اور انشاءاللہ اس کی پارلیمنٹ کو جو رپورٹ ہے وہ بھی بہت جلد آ جائے گی. تو ایک بہت ہی مخلص کوشش جاری ہے ایسے سسٹم میں جہاں دہائیوں سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ حکومتی بجٹس کو, سماجی تحفظ کے بجٹس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اقربا پروری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جہاں ٹھیکوں کے نظام میں زہر گھلا ہوا ہے. ایسے نظام میں ہماری ایک مخلصانہ کوشش جاری ہے کہ ہم صحیح حقداروں تک پہنچیں اور کام دیانتداری سے کریں. اور میں اس کوشش میں جو بھی ہمیں کامیابی ہو رہی ہے, میں وزیر اعظم کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر یہ کام کرنا بہت مشکل ہے. تھینک یو. پلیز ٹیک کوشچنز. ظہیر عباسی. ظہیر عباسی, بزنس ریکارڈر سے بول رہا ہوں. سر آپ نے سرکولر ڈیٹ کا ایشو کیا کہ وہ آپ کے لیے بڑا بلیک ہول ہے. اگلے سال کے لیے بھی آپ نے 600 بلین کی سبسڈیز رکھی ہیں, جس میں 500 کے قریب تو سرکولر ڈیٹ کی ہیں, اور اوور 100 بلین آپ پاور سیکٹر کی ہیں. 100 بلین آپ نے سرکولر ڈیٹ کے لیے رکھا ہوا ہے, اور 10 سال کا یہ پلان ہے آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کا. اس کو جب کاسٹ بھی بڑھ رہی ہوگی, اور اس کو کس طرح آپ ختم کریں گے, سمجھ نہیں آتی کہ 10 سال میں کیسے اوور کم. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ جو کہ ہم نے جو ہے کارخانے بنا دیے, اس کے اوپر ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر گارنٹی دی ہوئی ہیں کہ یہ اگر آپ ہم یوز کریں نہ کریں, اتنے جو ہے پیسے 60% وغیرہ کے اوپر وہ ہم ان کو پیسے دیں گے جو کہ انویسٹر ہے, اور وہ ہم یوز نہیں کر رہے تو اوور بلٹ ہے. وہ کوئی 455 بلین تھے 2018 میں کیپیسٹی پیمنٹس, اور یہ 1.5 ٹریلین ہو جائیں گی 2023 میں.
اس سال تو یہ مطلب 3 گنا ہو جائیں گی یہ صرف کیپیسٹی پیمنٹس. تو اس کو ایبزارب کرنا اس کیپیسٹی کو ایک ہمارے لیے چیلنج ہے نا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. اب دوسرا جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لاسز ہیں جو ہماری جو ڈسکوز وغیرہ کی جو لاسز ہیں وہ مطلب ایک قسم سے وہ ہیں اور اس حکومت نے تھوڑے سے تو کم کیے ہیں ان کو 1-1.5% ہوا ہوگا لیکن وہ ابھی تک جو ہیں وہ زیادہ کم نہیں ہو سکے. اور پھر جو ریکوریز ہیں جو ریکوری جو آپ ایک دفعہ بیچ دیتے ہیں اور تو اس کو جو ریسیویبل ہوتا ہے اس کی ریکوری جو ہے اس کے بیچ میں بھی تھوڑا سا امپرومنٹ ہوا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کہ ان ڈسکوز کو ہم نے ایفیشینٹ کر کے بیچ دینا ہے. پرائیویٹ سیکٹر اس کو لے کے وہ ایفیشینٹلی چلائے گا. پبلک سیکٹر میں یہ آپ کو ہر سال یہ 200-300 بلین کا ٹیکہ لگاتے رہیں گے. ایڈ ٹو دیٹ یو ہیو دی کیپیسٹی پیمنٹ. سو کیپیسٹی پیمنٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں یہ ختم ہوں گی کیونکہ جیسے جیسے آپ کی گروتھ بڑھے گی یوٹیلائزیشن آف کیپیسٹی ہوگی تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یار دیکھیں یہ کچھ 40-50 سال 30 سے 40 سال ان کی عمر ہوتی ہے کارخانوں کی. ہم نے پیمنٹس جو کی ہوئی ہیں جو فائنینشیل پلانز ہیں وہ 10 سال میں پیمنٹس ہو جانی ہیں. تو 10 سال میں جب ڈیٹ پے ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب فرنٹ لوڈنگ ہوئی ہے پیمنٹ کی. اس کو ہم نے پکڑ کے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دینا ہے 5-7 سال کے لیے. جتنی دیر میں ہماری گروتھ جو ہے وہ 6-7% پہ جائے گی تو یہ خود بخود کیپیسٹی یوز ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کو طریقے سے رادر دین ہم ٹیرف پہ ٹیرف بڑھاتے جائیں تو ٹیرف بڑھاتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا ہماری انڈسٹری جو ہے انکمپیٹیٹو ہو جائے گی. غریب آدمی پہ کچھ نہ کچھ تو بہت جائے گا نا یار. اور کچھ نہ بھی گیا اگر فرض کریں آپ غریب کو پروٹیکٹ کر دیتے لیکن جب آپ ٹیرف بڑھائیں گے تو اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ آئے گا انفلیشن پہ. بیکاز جیسے جیسے جو بجلی استعمال کر رہا ہوگا جو بھی ہمارا بزنس وغیرہ وہ اپنی قیمتیں بڑھا دے گا تو انڈائریکٹلی تو غریب آدمی کو بھی ٹیکس لگے گا. سو یہی ہمارا ایک قسم سے پوزیشن ہے کہ ہم اس کو اور انوویشن سے ہم اس کو ٹھیک کریں گے. بٹ آپ کا جو جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس میں ٹائم لگے گا. اس میں 6-7-8 سال لگیں گے اوور آ پیریڈ آف ٹائم کہ ہم اس کی پوری جس کو کاسٹ ریکوری آف پروڈیوسنگ بجلی اینڈ ریڈکشن آف ایلیمینیشن آف سرکولر ڈیٹ. جی نیکسٹ. جی سر ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یو آر لیوریجنگ یو ایس فورسز ان ہیلپنگ سیکیور IMF ڈیل. تو وہ کس اسٹیج کے اوپر ہے؟ آج تردید جاری ہے. میرے ساتھ پورا کوئی 1 گھنٹے کا اس نے میرے ساتھ انٹرویو کیا. 19 پوائنٹس تھے اس میں. اس کے بیچ میں US کے بیچ میں آیا صرف ایک ہی جگہ اور اس نے میرے سے پوچھا کہ US کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ کیسی چل رہی ہے. تو میں نے کہا کہ جناب ہماری کوئی اس دفعہ US نے ملٹری ٹریننگ کے لیے کچھ پیسے رکھے ہیں. انہوں نے کہا جی باقی چیزوں کے لیے انہوں نے پیسے رکھے ہیں. میں کہ نہیں رکھے اور مجھے وہ ہمیں پیسے چاہیے بھی نہیں. ہمیں چاہیے کہ US کے ساتھ ہم زیادہ ٹریڈ کریں بزنس کریں. ہم چاہتے ہیں ان کی انویسٹمنٹ یہاں آئیں ہمارے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ہیں ہماری IT میں ہیں. یہ صرف بات ہوئی. انہوں نے یہ اس کو لنک کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی ایک اور سٹوری کل چلیے آپ کو معلوم ہے وہ کیا سٹوری تھی. اس کے ساتھ لنک کرنے کی اس عورت نے کوشش کی. آج اس کا ریبٹل جا رہا ہے. اس کے علاوہ IMF کا انہوں نے میرے سے ذکر کیا کہ IMF کے ساتھ آپ کے کیسے نیگوسیشن جا رہی ہیں. اس میں نے کوئی امریکہ کا ذکر نہیں کیا. سنیں نا جو کہہ تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل غلط انہوں نے سٹوری دی ہے. اس کی آج میں ریبٹل دے رہا ہوں. وضاحت ان کی کرنے دیں. سر وضاحت آپ کی ہوگی. سوال یہ ہے کہ اب کل آپ کا بجٹ ہے تو IMF کے ساتھ آپ کس اسٹیج کے اوپر ہیں ایک اور دوسرا یہ کہ جو ایک سوال کریں سر ایک ہی سوال ہے سب کے لیے سر یہ ایک ہی سوال ہے آپ نے درمیان میں پکڑ لیا نا. سر میرے تو 4 سوال ہو جاتے ہیں. چلے آپ پوچھ لیں. خلیل کیانی صاحب کے لیے میرے دل میں بہت جگہ ہے. سر کیپیسٹی پیمنٹس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے جب آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی 6000 میگا واٹ کے گیس کے بجلی گھر جو ہے وہ بند ہے. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ 6000 میگا واٹ کے بجلی گھر بند ہیں جن کو گیس سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چل رہے اور ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ پورا سال کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ؟ آپ IMF سے شروع ہیں آپ کیپیسٹی پیمنٹ پہ آ گئے. لیکن یار دیکھو میں اپنا نہیں ان کا جواب مجھے دینے دیں. میں پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا
ایک وقت میں ایک سوال پوچھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ بہت ہیں, تو اس قسم کے سوال جواب ہیں. میرے 40 سال ہو گئے مجھے بھی اس بزنس میں. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوال سے دوسرا سوال, دوسرے سے تیسرا نہ کریں میرے ساتھ, کیونکہ اور بہت لوگ بیٹھے ہیں. ابھی جواب دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری IMF کے ساتھ چل رہی ہے ہماری نیگوسیشن. IMF اور ہمارا جو ہے وہ جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ایک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے. ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو اسٹیبلٹی کے لیے یہ چیزیں کرنی ہیں, جس میں انہوں نے کہا ٹیرف انکریز کر دیں اور پرسنل انکم ٹیکسز جو ہیں بڑھا دیں. ہمارا ان کے ساتھ لگے کہ آپ جس راستے پہ آپ منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں, ہم بھی اسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں. وی آلسو وانٹ سسٹینیبل گروتھ. لیکن میں غریب آدمی پہ اس وقت جو ہے وہ ٹیرف انکریز نہیں کر سکتا ہوں, اور نہ ہی میں جو بندہ ایک انکم ٹیکس ابھی دے رہا ہے اس کے اوپر اور انکم ٹیکس لگا سکتا ہوں. اس وقت 113 ارب روپے کے ہمارے انکم ٹیکسز ہیں, پرسنل انکم ٹیکسز, اور وہ کہتے ہیں 150 ارب اور لگا دیں. تو یہ کہاں ہم یہ از اٹ جسٹیفائڈ؟ سو نو. سو وی آر سیئنگ نو سر, ویل گیو یو این الٹرنیٹو وے. اس پہ ہماری ڈسکشن جاری ہے. اور لسن, وی بیسکلی یہ ہمارے لیے ایک پرنسپلس کی ریڈ لائن ہے پرائم منسٹر کے لیے. غریب کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈالیں گے, اور سیلریڈ کلاس پہ اور بوجھ نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی. ہم نے ان کو جو ریونیو چاہیے تھے ہم نے ان کو پیش کر دی. جو ان کو 5.9 ٹریلین کے چاہیے تھے وہ ہم نے پیش کر دی. ٹھیک ہے. اور اس کا جو آپ کا یہ ٹیرف کا آلٹرنیٹ پیش کر دیے. تو جہاں تک آپ کا وہ آپ تعلق ہے وہ 5,000 وہ پڑا ہوا ہے اور اس وقت روڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, وہ میرے خیال میں حماد اظہر صاحب نے کل پریس کانفرنس میں ایکسپلین کر دیا ہے. میں آئی ول جسٹ موو آن. چلیں جی آپ بولیں. سر ادھر, سر ادھر سر, سر لیفٹ پہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جی ڈی پی گروتھ پہ سر ہر سال ایک کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے. آپ سر پی بی ایس کو آٹونومس اسٹیٹس کیوں نہیں دے دیتے ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ؟ اور یہ جڑا ہوا سوال ہے اس لیے میں دوسرا کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں سر, آپ کہتے ہیں کہ پبلک ڈیٹ جو ہے وہ کم ہو گیا. آپ اس کی وجوہات پہ جائیں تو وجہ یہ ہے کہ آپ کی نامینل گروتھ زیادہ ہے, انفلیشن زیادہ ہے, اور دوسرا آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے امپروو ہوا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو کم ہوئی ہے. اسی کا میں جواب دوں گا, باقی جو چیزیں وہ دوسرے سوال کے راؤنڈ میں آئے گا. پہلا ہے پی بی ایس اٹانومس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, پیریڈ. ٹھیک ہے جی. آپ کو معلوم ہے کہ 2009 کے بیچ میں جب فائنانس منسٹر تھا, میں نے ایک ٹیکنیکل اسسٹنس لی تھی ورلڈ بینک سے, اور اس میں میں نے کہا تھا کہ اس کو کہا جائے, ہمارا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, اس کو میں نے کہا اس کا بیورو بنایا جائے اور اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. اس وقت وہ انہوں نے اسسٹنس تو لے لی اور وہ پھر منسٹر آف فائنانس میں ہی رہ گیا, کیونکہ میں تو چلا گیا 2010 کے شروع میں. اب جو ہے اس دفعہ اس حکومت کو اتنا کریڈٹ ضرور دے دیں کہ جب اسد عمر آئے تو انہوں نے اٹھا کے, کیونکہ وہ فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے اس کو اٹھا کے دے دیا ڈیولپمنٹ پلاننگ ڈویژن. آپ کی جو بات کہ اس کو ہم انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں کر رہے تھے, بالکل اچھا سوال ہے, اور یہ انڈر کنسیڈریشن بھی ہے انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں ہر دفعہ اسی جو سوال ہوتا ہے کہ 3.9% ہوئی ہے نہیں ہوئی, فلانی چیز ہوئی ہے نہیں ہوئی, ڈیٹ کا جو ڈیٹا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. سو اف یو آسک می, میری تو یہ ہوگی کہ اس کو ٹوٹلی اٹانومس کیا جائے اور کسی منسٹری کے تحت یہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. جی نیکسٹ جناب آپ بتائیں جو بھی آپ. السلام علیکم. یار دیکھو شہباز رانا کو بات کر, یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ یہ ادھر تک میرے سامنے آ جائیں گے ورنہ. ہاں بولیں. بھائی وہ تو میں نے جواب دے دیا نا کہ وہ 2 کروڑ تو ہوئے تھے اس وقت جب کووڈ آیا تھا,
ابھی اس کے بیچ میں صرف اب 25 لاکھ ایسے رہ گئے ہیں جو کہ اب بے روزگار ہیں، کیونکہ واپس بائی اکتوبر 2020 کے وہ سارے کے سارے ری امپلائی ہو چکے تھے، کیونکہ کووڈ کے بھی جس طرح ہماری اسٹریٹجی تھی اس کی وجہ سے یہ وہ تو 55 ملین تھے، 52.5 ملین جو ہیں واپس جاب پہ آ گئے ہیں. اب 25 لاکھ کی بات ہے، اس کا جو بالکل صحیح ہے. ایز وی گرو ناؤ مور تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. آپ کروڑ کی بات کریں جابس کی، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار 2 ملین جابس پر ایئر چاہیے. تو میری اسٹریٹجی کیا ہے؟ میری اسٹریٹجی یہ ہے کہ بھائی اسٹیبلائزیشن تو ہو رہی ہے، جو ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، چلے گی ہمارے ساتھ. اور یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلائزیشن کے لیے بیٹھے رہے ہم چپ کر کے اگلے 3 سال کے لیے. آئی ایم ایف کے تو کوکی کٹر اپروچ ہے. وہ تو کہتے ہیں یار بس پہلے تو تم بالکل شکنجا کر دو. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہماری ریالٹی آن دا گراؤنڈ کیا ہے. ہمیں اس وقت گروتھ چاہیے. تو اس وقت اگلے سال کا بجٹ آپ دیکھیں گے، اس کے بیچ میں یہ گروتھ کی جو اپرچونٹیز ہیں، مطلب یہ امپلائمنٹ کی، یہ اس کی اور مہنگائی کو کم کرنے کی، وہ آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے. جی اب اپنا نہیں کون شہباز رانا. السلام علیکم سر. آپ سے سر سوال آپ سے بالکل ایک سوال سر، آپ نے فرمایا کہ ایف بی آر نے 4,000 ارب سے زیادہ کی کلیکشن کر لی ہے. یہ چوتھی اٹیمپٹ تھی جس میں یہ انہوں نے کراس کیا ہے. مائی کوشچن از کہ جو کوالٹی آف دی ایف بی آر کلیکشن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ڈائریکٹ ٹیکسز تھے آج سے 3 سال پہلے وہ 40% تھے، اب 35% ہو گئے، اور باوجود کہ انہوں نے 4,000 کراس کیا ہے، جو انکم ٹیکس کا ٹارگیٹ تھا اس سے 193 ارب روپیہ کم اکٹھا کیا ہے. تو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو فکس دس ان نیکسٹ فسکل ایئر؟ ویری گڈ. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ کوشچن. اینڈ لیٹ می شہباز، جو چیز ریالٹی ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو کہوں ڈیولپنگ کنٹریز کے بیچ میں whether it is China, it is Turkey, it is whatever, just go to those countries. The initial growth in taxes is indirect taxes. Always. آپ کا جو چائنا میں 75 سے 80% جو ٹیکس کی شروع میں انکریزز آئی تھیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے آئی تھیں. اوور اے پیریڈ ٹائم دین یو بلڈ دا ڈیٹا بیس فار انکمز کریٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کو ٹیکسیشن کرتے ہیں. تو اس لیے آپ اگر یہ کہیں گے اگلے سال میں کیا ہوگا، میں تو اگلے سالوں میں بھی دیکھیں میں براڈننگ تو ضرور کر رہا ہوں، اور ہم ٹیکنالوجی یوز کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو اگلے سال میں جو ایک بہت بڑی چینج آنے والی ہے، اور وہ ہے کہ میں نے ایف بی آر کی ہراسمنٹ ختم کر دیں گے، کہ سیلف اسیسمنٹ ہوگی. کوئی ایف بی آر کا آدمی کسی کو نوٹسز نہیں دے گا. دوسری چیز ہے کہ آڈٹ کون کرے گا؟ یہ لوگ نہیں کریں گے، تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا. مجھے یاد ہے آپ کو کہ میں نے یہ شروع کیا تھا، جیسے میں گیا تھا انہوں نے اس کو پیک اپ کر دیا تھا. نو دس ٹائم. اور کتنے لوگ آڈٹ ہوں گے؟ 3 سے 4%، زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں ڈیٹرنٹ کریٹ کرنا ہم نے. ہر 100% کو تو آڈٹ نہیں کرنا نا آپ نے. تو آپ نے رسک بیس آڈٹ کروائیں تھرڈ پارٹی سے 3-4%، اور جو پکڑا جائے اس کو ٹانگ دیں آپ. سیدھی بات ہے. اور اب جب یہ دے دیں گے، ہم یہ مراد دے دیں گے کہ سیلف اسیسمنٹ ہوگی اور تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا، اس کا مطلب ہے ایف بی آر پہ ہراسمنٹ ختم ہو جائے گی. تو پھر ہم نے جب جا کے لوگوں کو پکڑا جو ولفل مطلب ایک قسم نان فائلر ہے، تو اس کا جو میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں، اور یہ ظاہر میری پریس کانفرنس جاری ہے، پھر ہم لوگوں کو جیل میں بھیجیں. یہ ہوا ہی نہیں آج تک، یہ نہیں ہوا اس 74 سالوں میں. ہم کیونکہ ولفل بندہ جو ہے جس کو جو ہراسمنٹ بھی نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو وہ جو اگر اپنا ٹیکس پے نہیں کر رہا تو وہ اس غریب عوام کے اوپر ایک قسم سے بوجھ ہے. اور ہم لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں میرے بڑے کلیئر وہ ہیں میری فلاسفی کہ پروگریسو ٹیکسیشن ہونی چاہیے. شہباز خان صاحب اوور اے پیریڈ آف ٹائم صرف انکم ٹیکس ہونے چاہیے، صرف کنزمپشن ٹیکس ہونے چاہیے، اور یہ سارے ود ہولڈنگ ٹیکس، یہ سارے ٹرن اوور ٹیکس آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں بھی ہم کریں گے. اس میں یہ سب ختم ہو جانے چاہیے. انکمز ہیو ٹو بی ٹیکس، کنزمپشن ہیز ٹو بی ٹیکس، پیریڈ. اس کے بعد جو ہے کسٹم ڈیوٹی تو آپ کو پتا ہے کسٹم ہو جائے. اب جی نیکسٹ. سر ہمارے پاس آن لائن پارٹیسپینٹس بھی ہیں تو ہم جیو کے اشرف ملکم صاحب جی بولیں سر. جی میں اشرف ملکم جیو سے. جی میرا تو سوال ہے کہ ہماری ایلوکیشن تو بجٹ میں بہت ہو جاتی ہے، لیکن جب یوٹیلائزیشن کا ایشو آتا ہے اس میں کچھ فگرز آپ کہیں تو میں شیئر بھی کر لیتا ہوں. 1/3 بھی کچھ ہوا کہ 2/3 استعمال ہی نہیں ہو سکا، ایلوکیٹ نہیں ہو سکا. اس میں خاص طور پہ کووڈ ریلیٹڈ ہے، ایگریکلچر ریلیٹڈ ہے جس پہ آپ بہت زور دے رہی ہیں.
यूटिलिटी स्टोर की सर्टिफिकेट यूटिलाइजेशन नहीं होती, फिर एलोकेशन हो जाती है। किस तरह इंश्योर करेंगे कि जो एलोकेशन है वो इस्तेमाल भी हो जाए साल के दौरान, उसका फायदा ताकि ट्रिकल डाउन हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं बड़े सालों से पूछता हूँ, जवाब नहीं मिल रहा है। डॉक्टर साहब से पूछा था, शेख साहब से पूछा था, हमारे $800 मिलियन यूएई से स्टॉक एक्विटी शेयर की सेल में, उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं। चले सर, दोनों में आपने एक की बजाय दो सवाल पूछ लिए, लेकिन क्योंकि आप दूर बैठे हुए हैं, दूर बैठे हैं, तो इसलिए मैं जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो आपने कहा कि ये जो हमारी एलोकेशन जाती हैं, इस दफा जी वी हैव मेड श्योर कि PHDP जो है हालांकि ग्रो करेगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जिसकी फ्रूएशन जो अगले 2-3 साल में होनी चाहिए, क्योंकि हम वरना बड़े बड़े प्रोजेक्ट करके थ्रो फॉरवर्ड कर देते हैं, अभी भी हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना सिर्फ कि इसकी जो प्रोग्रेस है हर महीने देखी जाएगी, लेकिन प्रोविंसेस के साथ जो हम NEC एक दफा करते हैं पूरे साल में, वो इस दफा 4 दफा होगी, हर क्वार्टर में होगी, ताकि सूबों का भी इसमें जो एक किस्म से कई सूबे तो उनके पास भी एक सूबा सिंध तो है अपोजिशन के पास, उनका जाहिर है बड़ा एतराज होता है कि जी 3 दिन पहले आप बजट से एक NEC कर देते, तो प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया ये 4 दफा होगी। हम विल मेक श्योर कि जो एलोकेशन हुई हैं वो उन प्रोजेक्ट्स में जाएं जो इम्प्लीमेंट हों। इस दफा भी 650 जो बिलियन का बजट था, लगा ऐसे कि मार्च तक जो है वो कोई मतलब 300-350 बिलियन हुआ है, बाकी हुआ नहीं है। लेकिन ये अगर आप हिस्ट्री देख लें ना, ये ऐसे ही होता है, आप 3 क्वार्टर्स का जो आपका फिस्कल होता है वो 3-3.5 होता है, उसके बाद आखिरी क्वार्टर में उतना ही और बढ़ जाता है, क्योंकि लोग इंतजार करते रहते हैं आखिरी क्वार्टर के लिए। इसको चेंज करना है, इस मेंटालिटी को चेंज करना है। इसका मतलब यह है कि प्लानिंग हमने ठीक करनी है, उसकी फिर एग्जीक्यूशन भी ठीक हो जाएगी। सो ये तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरा सवाल आपका यूएई वाला है, बिल्कुल आप सही बात करें, अभी वो मेरी उनके साथ मुलाकात है इंशाल्लाह। मैंने कहा बजट के बाद मैं उनसे मुलाकात करूंगा एंड वील फाइंड अ वे फॉरवर्ड। जी नेक्स्ट। जी सर इधर सर, एक तो ये साल बाद होता है तो ये पाबंदी जरा कम लगाएं कि ये ना करें, बड़े शार्ट से, क्योंकि आपने इकोनॉमिक सर्वे पे ज्यादा बात नहीं की। 1-2 बातें उससे सिर्फ आपसे फिगर पूछूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के फिगर बता दें क्या दिए। सेकंड, आपने एक बात की है कि हम एक वो कंपनी बनाने जा रहे हैं जिसके तहत ये 15 इदारे आएंगे। प्राइम मिनिस्टर जब बने थे उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा था, प्राइम मिनिस्टर वो नहीं कर सके, इतने पावरफुल वजीर हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि कोई कंपनी उनके हाथ से जाए। और सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने अपने दोस्त बिठाए हुए हैं उनके तमाम बोर्ड में, और कई वजीर जो है फारिग हो गए हैं ये कहने वाले कि हम बनाएंगे कंपनी। तो आप किस तरह कर लेंगे इस चीज को? और जो IMF का आपने कहा हमने मुतबादल वो प्लान अप्रूव IMF ने एक्सेप्ट किया, वो प्लान नहीं किया। 2 सवाल तूने पहले पूछ लिए हैं, पहले 2 सवाल का जवाब दूंगा, फिर तीसरे सवाल तो तेरी बारी है तो होगी। तो पहले तो इन्होंने क्या पहली बात की इन्होंने पावर्टी के। आप सानिया, डू यू हैव द लेटेस्ट नंबर्स? पावर्टी के जो नंबर्स हैं उनको रिलीज करना पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का काम है, और ये नंबर जो हैं ये पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट सर्वे से मुंसलिक जो हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे है उससे आता है। लास्ट जो PSLM और हाईएस्ट हुआ है वो 18-19 में हुआ है, और ऑफिशियल पावर्टी की जो फिगर्स हैं वो प्लानिंग कमीशन रिलीज करेगा। हमारी प्रोजेक्शंस होती हैं और उस प्रोजेक्शंस की बेसिस पे हम अपनी प्लानिंग करते हैं। तो फिलहाल तो मैं यही कह सकती हूँ। और जो लास्ट पब्लिश्ड फिगर है वो 2016 की है, वो 24% है। फिलहाल पब्लिश्ड फिगर वही है, और जब ये 18-19 की भी आएगी ये प्री कोविड पॉवर्टी प्रेवलेंस होगी। जो पोस्ट कोविड पॉवर्टी प्रेवलेंस है उसके लिए हमें नंबर 1 या तो प्रोजेक्शंस करनी होगी या तो नए PSLM और हाईएक्स का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये सवाल आपका जो था सरमाया वाला, ये बिल्कुल आपका सही बात है। देखो 91 से ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि भाई हमने प्राइवेटाइज करना है। प्राइवेटाइज क्यों नहीं होती यार? एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं, हर हुकूमत में लोग आके पहले नारा मारते हैं कि भाई ये हम करेंगे। नवाज शरीफ ने मारा, फिर दूसरी दफा मारा, फिर तीसरी दफा मारा, तो क्यों नहीं होता? यही वजह है कि जो लोग जो है ये जिन मिनिस्ट्री के साथ इनका इलाक होता है इन कंपनियों का, वो जब देखते हैं कि पावर तो हमारा इन कंपनियों की वजह से है तो उसको छोड़ने के लिए निकालते। तो आप शौकत तरीन तुम कैसे कर लोगे यार? बिल्कुल सवाल सही है। शौकत तरीन ने हबीब बैंक को प्राइवेटाइज किया था कि नहीं किया था? इसको टर्न अराउंड किया था कि नहीं किया था? सारी दुनिया समझती थी कि वो बैंकक्रप्ट वो नहीं हो सकता, 32,000 लोग थे उधर।
क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस है। इस वक्त भी मेरी कैबिनेट के बीच में जो डिस्कशन होती हैं इसी चीज पे होती हैं कि जब तक आप इसका कंट्रोल लेट गो नहीं करोगे इनका, तो कभी भी ये प्राइवेटाइज नहीं हो सके। इसलिए 85 इदारे हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि पहले 10-15 को हम पकड़ें जो सबसे ज्यादा लॉस करते हैं, उनको टोटल ऑटोनॉमी दें। और क्योंकि मैंने ये पहले किया हुआ है और मैं इस पे बहुत प्रेशर लेता हूं कैबिनेट में भी, लेकिन मुझे मालूम है कि क्या करना है इसके लिए। सो जो बाकी आकर मिनिस्टर्स वगैरह आते रहते थे, माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं, बहुत काबिल लोग हैं, किसी ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ भाई। तो हमने उन लोगों को लगाना है जिस लोगों ने जिसने पीएसओ को जिन्होंने किया ठीक था, पीटीसीएल को किया था, यूबीएल है, हबीब बैंक है, ये चंद ऐसे इदारे हैं जो कि रिस्ट्रक्चर होकर प्राइवेटाइज हो चुके हैं। उन लोगों को हम लेके आएंगे उस बोर्ड के बीच में ताकि उनके पास एक्सपीरियंस होगा। तो इंशाल्लाह आप देखें, मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि बहुत मुश्किलात होंगी। ये एक ऐसा बड़ा दरख्त है जिसकी जड़ें तो नीचे जा चुकी हैं 1.5 मील, तो उसको उखेड़ने के लिए बहुत मुश्किल होगी। कोशिश हम जरूर करेंगे, बट दिस इज द ओनली वे। अच्छा जी, थैंक यू। एक और सवाल जी सर। मेरा सवाल 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। एक है एक बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, और दूसरा ये बताइए कि क्या जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट है उसको कम करने के लिए नए बजट में या कोई ऐसा इकदाम सामने आ रहा है? क्योंकि जो ताजर तंजीमें हैं उन्होंने आपसे मुलाकात में बाकायदा तौर पर ये मुतालबा सामने रखा है कि इसको 7 से जो है 5% पे लाया जाए। तो क्या इस बारे में सोच रही है? अगर एनर्जी मिनिस्टर होते तो बड़ी अच्छी बात होती। लोड शेडिंग है मुल्क, लोड शेडिंग जो है वो जाहिर है वो टेम्पररी फिनोमेना है। मेरे ख्याल में हाइडल जो है उनकी कोई वजह थी। कल मेरे ख्याल में हमाद अजहर ने इसके ऊपर वो दे चुका है। इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारे पास तो सरप्लस बिजली है। मुझे नहीं समझ आ रही कि और जो KEC है, जो कराची का इशू है, वो उनका हमारे साथ पर वो हमने रिजॉल्व कर दिया है। अभी उसके जो एग्रीमेंट्स हैं उसको मतलब एक तो आर्बिट्रेशन है जो पिछले उनका केसेस है, और दूसरे वाले केसेस का जो हमने कर दिया है कि गोइंग फॉरवर्ड, और उन्होंने पैसे भी दे दिए। जहां तक आप बात कर रहे हैं पॉलिसी रेट मेरे प्रोगेटिव में नहीं है, ना मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ। ये इंडिपेंडेंट स्टेट बैंक का प्रोगेटिव है और वो ये देखेगा कि इस वक्त इन्फ्लेशनरी प्रेशर कौन से हैं। मैंने उनसे जो गुफ्तगू की है, मैंने सिर्फ उनको कहा एक चीज मैंने कही कि जो इस वक्त देखा करें तो वो इसको, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन का डिस्काउंट रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। बिकॉज अगर आप डिस्काउंट रेट बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो फूड इन्फ्लेशन नहीं चली जाएगी, वो सप्लाई डिमांड है। आपने देखना है कि क्रेडिट जिसको ये इफेक्ट करता है डिस्काउंट रेट, वो कहाँ है, और उसके ऊपर इसका मतलब है पॉलिसी रेट जो है वो अगर कोर इन्फ्लेशन पे जाए तो वो बेहतर है। तो वो उसके ऊपर देखेंगे कोर इन्फ्लेशन कहाँ है, लेकिन ये उनका प्रोगेटिव है, ये मेरा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सर 10 सवाल और ले लूंगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन रवां माली साल की इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश कर रहे थे। उन्होंने न्यूज कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान तामीराती शोबे को मराद दी। तामीराती शोबे ने तेजी से तरक्की की, बरामदात में तेजी से इजाफा हो रहा है और बरामदात में इजाफा इस बात का जामिन है कि इस वक्त मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट पिछले 10 माह से सरप्लस है। तहसीलात ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गैस, बिजली, टेक्सटाइल के शोबों में भी मराद दी गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान का अमेजॉन में की सेलर लिस्ट में शामिल होना खुशाइन बात है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी आवाम को रिलीफ फराहम किया गया। कोशिश यही है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो भी मुमकिन इक़दामात हैं हुकूमत वो तमाम इक़दामात उठाए।